من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اس مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے پوتے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، اور تعارف کس انداز میں کروایا؟ پچھلی آیہ مبارکہ میں تو اپنا سلسلہ علم کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما ذالکما مما علمنی ربی، میں جو میرے پاس علم ہے یہ میرے اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ جی یہ اسناد علم کی جو اسناد ہے یہ اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرماتے ہیں علماء اگر اسناد نہ ہوتی یعنی سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا، جس کے منہ میں جو آتا وہ کہہ دیتا۔ جی اس لیے میرے آقا علیہ السلام کی امت کے علماء جو ہیں آج تک جو بھی حدیث بیان کرتے آئے ہیں وہ اسی انداز میں بیان کرتے تھے، میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے پھر صحابی سے سنا، انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا، اس انداز میں بیان کرتے تھے تاکہ پتہ ہو اس نے کس سے سنا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ جو اسناد ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی اپنے علم کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے کہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے۔ سمجھ آیا نا جی؟ ہاں، اس لیے عوام پر بھی لازم ہے وہ بھی کسی ایسے بندے کے پاس علم سیکھنے کے لیے نہ جائیں جو بے سند ہو، جس کے پاس سند نہ ہو۔ ہاں جی، جیسے آج کل کے مرزے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، حضرت اقدس غامدی صاحب ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے پڑھا ہے، ان کے استاد کون ہیں، شیوخ کون ہیں، کچھ بھی کوئی نہیں پتہ۔ ہاں جی، بندے کو پتہ ہو یار شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تک میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں درمیان میں کتنے واسطے آتے ہیں، درمیان میں کتنے استاد ہیں میرے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک پہنچنے کے لیے، شاہ ولی اللہ تک میرا سلسلہ نسب جو ہے وہ سلسلہ علم جو ہے وہ کیسے پہنچتا ہے، شاہ عبدالحق تک میرا سلسلہ علمی جو ہے وہ کیسے پہنچتا ہے، پھر جناب امام بخاری رحمہ اللہ تک میرا سلسلہ علمی جو ہے سلسلہ حدیث کا وہ کیسے پہنچتا ہے۔ اب میں جو فقہ کے مسائل بیان کر رہا ہوں ابو حنیفہ تک میرے استاد کتنے بنتے ہیں، ہاں جی، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرے استاد کتنے بنتے ہیں، پھر جناب حضرت عبداللہ بن مسعود تک، کیونکہ ہمارا جو سلسلہ تعلیم کا ہے فقہ کا ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود تک جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ہاں جی، جنہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پڑھا تھا، ہاں جی، وہ استاد ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اس طرح کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود تک ہمارا فقہی سلسلہ جو علم کا ہے وہ کیسے جاتا ہے، اور اس طرح حدیث کا سلسلہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت ابو ہریرہ تک کیسے جاتا ہے، ہاں جی، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام تک، اور آقا علیہ السلام کا سلسلہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ قرآن کریم آپ کے سامنے ہے۔ ہاں جی، جس بندے کے بعد یہ والا سلسلہ نہیں ہے نا علم کا تو اس بندے کو تو حق ہی نہیں ہے کوئی بندہ بات کرے، ہاں جی، چاہے جائے کہ وہ جناب یوٹیوب پہ بیٹھ کے جناب وہ علم تبصرے کرے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات پر تان کرے اور اس طرح کی بدماشیاں کرے، اس کو تو علم دین کی سیدھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ الٹی باتیں کرنے کا کہاں وہ اس کو اجازت ہو سکتی ہے، کہاں اس کے یہ مناسب ہو سکتی ہے یہ بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 38 کے اندر اپنا تعارف کروایا۔ یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جب ڈالا گیا، کنویں سے نکالا مصر کے قافلے نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف وہاں نہیں کروایا۔ آپ وہاں کہہ دیتے بھئی یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہوں، میرے جد اقرب حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور جد اعلیٰ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا تو چرچا تھا ہر طرف، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں تعارف نہیں کروایا۔ ہاں جی، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ آپ بچے تھے اس لیے آپ نے تعارف نہیں کروایا، چلو
جب مصر میں پہنچے تھے، مصر میں اتنی بڑی بات آپ پر آ گئی تھی، وہاں آپ اپنا تعارف کروا دیتے، وہاں تو لوگ آپ کو جاننے والے تھے، مطلب ہے کہ آپ کے ابا جان کو، آپ کے دادا جان کو وہاں چرچا تھا ان کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہاں نہیں تھا؟ چہار دانگ عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشہور تھے، اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ تھا ہر طرف، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ تو کنویں سے نکلے، لوگوں نے خریدا، وہاں آپ نے نکالا کنویں سے، وہاں آپ نے اپنا تعارف کروایا، اور نہ ہی آپ نے یہاں پر مصر کے اندر اپنا تعارف کروایا، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی۔ غلام بنا کے آپ کو اپنے گھر میں رکھا جا رہا ہے، بادشاہ کے گھر میں، آپ نے یہ نہیں فرمایا یار میں نبیوں کی اولاد میں سے ہوں، میرے ابا جی نبی ہیں، ان کے ابا جی نبی ہیں، ان کے ابا جی نبی ہیں، میرے والد صاحب نبی، جد اکرم نبی، جد اعلیٰ نبی، کوئی نہیں کہا آپ نے، خاموشی کے ساتھ ہیں۔ جب جیل میں جاتے ہیں، جیل میں جا کر کے لوگ آتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، آپ ان کو اپنا پہلے علمی تعارف کرواتے ہیں، علم میں آپ کا استاد کون ہے، پھر جو ہے سلسلہ علم بیان کرنے کے بعد سلسلہ نسب بیان کرتے ہیں آپ، اور سلسلہ نسب بھی کیسے بیان کرتے ہیں؟ اب واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنے آبا کی، اپنے بڑوں کے دین کی پیروی کی ہے۔ وہ میرے بڑے کون ہیں؟ سب سے پہلے جد اعلیٰ کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام، پھر جد اقرب اسحاق علیہ السلام، پھر اپنے ابا جی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ انتہائی قابل غور بات ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہاں آ کر کے اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تعارف کہاں کروایا جاتا ہے؟ جہاں پہ جناب کوئی ذاتی مفاد لینا ہو، جہاں کسی کو ڈرانا ہو، ایس ایچ او کا بھانجا ہوں، ایس ایچ او کا کتا جب بھونکتے تو ہمارے گھر میں آواز آتی ہے، اتنے قریب ہیں ہم تو۔ یہ کیا تعارف ہوا بھائی؟ میں فلانے کا رشتہ دار ہوں، میں فلانے کا ہوں، میں جی جنرل کرنل کی بیوی ہوں، میں فلانی ہوں۔ کرواتے ہیں تعارف؟ نہیں کرواتے۔ جب دھونس دھاندلی کرنی ہو، لوگوں پہ روب ڈالنا ہو، تعارف کروایا جاتا ہے یہاں ہمارے ہاں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے غلام بنانے لگے، انہوں نے سامان سمجھ لیا یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام نے تعارف نہیں کروایا اپنا۔ یوسف علیہ السلام پر اتنا بڑا معاملہ آ گیا مصر کے اندر، آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا، صفائی ضرور دی ہے، اپنا تعارف نہیں کروایا یوسف علیہ السلام نے۔ لیکن قربان جائیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام رب تعالیٰ کی توحید سنانے لگے تو پھر اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ رب کی توحید کی جب بات آئی تو پھر، جب رب تبارک و تعالیٰ کے دین لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی بات آئی تو پھر اپنا تعارف کروایا، پھر اپنے ابا کا ذکر کیا، پھر دادا کا ذکر کیا، پھر پردادا کا ذکر کیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جی بندہ اپنے تعلق کا نفع اٹھائے بھی صحیح تو دین کے لیے اٹھائے، ہاں اپنی رشتہ داری کا نفع اٹھائے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، یہ علاقے کے امیر لوگ ہوتے ہیں نا، چودھری ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں۔ کوئی مسکین کا بچہ، غریب کا بچہ پڑھے گا تو وہ بیچارہ مسکینے میں ہی جناب دین بیان کرے گا، اگر چودھری کا بچہ قرآن پڑھے گا، دین پڑھے گا، شریعت پڑھے گا تو وہ پھر ٹھوک کے دین بیان کرے گا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ نہیں سمجھ آیا؟ اب وہ کسی کو تعارف بھی کروائے گا، میں فلانے کا بیٹا ہوں، بھائی چل پڑے ہو، رسول اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اور یوں ہی عمل کرنا ہے اور یہی ہوگا۔ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو غیرت ایمانی عطا فرما دے اور کسی کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمہ اللہ، جی آپ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عاشق رسول تھے آپ، جی 4 5 گھنٹے ایک ہی ہیئت میں بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھانی، جی ایک ہی ہیئت میں، 2 زانوں بیٹھے ہیں تو 2 زانوں بیٹھے ہی ہیں، پھر شروع کیا سبق تو ختم ہونے پر بھی جناب وہ وہاں سے اٹھیں گے۔ ایس پی اعلان ہو گیا جی، چاند نظر آ گیا، جیسے دھوم دھاندلی کرتے ہیں، ہر بار مولویوں کو زور دیتے ہیں، چل بھی کر دے اعلان، کپڑے تیار ہو گئے میری بیوی کے، کر دے اعلان، تو حکومت والے کرتے ہیں بدماشی ہیں، بعد میں ڈالتے مولویوں پہ، مولوی کے بیوی کے اپنے کپڑے تیار نہیں ہوئے تھے، عجیب احمقیں بتائیں بھائی۔ تو وہ انہوں نے اسی طرح زور لگایا کہ چاند کا اعلان کر دیا۔ مولانا سردار احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی آپ نے اعلان کر دیا اپنی مسجد میں، چاند نظر نہیں آیا بھائی، ہاں جی کل روزہ ہوگا، پرسوں والے دن جو ہے وہ 30 روزے پورے کریں گے تو توحید بنے گی۔ ہاں جی ایس پی جو ہے وہ آ گیا جی آپ کے پاس، آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا ہاتھ ملانے لگا، آپ نے اس طرح کر لیا ہاتھ، اس نے کہا جی آپ نے ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ آپ نے میں نے سنا ہے کہ تو رافضی ہے اور حضور کے صحابہ کا گستاخ ہے، تیرے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں بنتا۔ بتائیں، پتہ تو تب چلتا ہے کسی عالم کی علمی وجاہت کا، علمی عظمت اور شان کا، کہ جب اتنا بڑا ڈون سامنے کھڑا ہو اور وہ جناب اس کو ہاتھ ہی نہ ملائے،
تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ بدماشی میں آ کے کیا کیا کر سکتا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن دیکھیں اگر بچہ جو ہے نا وہ ایسا ہو، یعنی کہ بندہ جو ہے نا آگے بیٹھا ہوا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کی غیرت رکھ دی ہو، تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ وہ تیمور لنگ جو ہے نا، تیمور لنگ بڑا یعنی کہ اچھائیاں بھی بہت ہیں، برائیاں بھی بہت تھیں اس میں، یعنی کہ ظلم بھی بہت کرتا تھا۔ بہت بڑے عالم حضرت امام تفتزانی رحمہ اللہ جو ہے نا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ اکٹھے ہی، تو اچانک سے جناب کوئی چیز جو ہے نا اوپر سے وہ چھت کا ٹکڑا گرا، تو وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اٹھ کے وہاں سے ہٹ گئے، آپ اٹھ کے ہٹ گئے وہاں سے۔ بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہو کے بیٹھا ہوا ہوں، آپ مولوی ہو کے اٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ امام تفتزانی رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا، اور موقع پہ آپ نے کہا بادشاہ تو ابھی مرے نا، تیرے پیچھے 500 بادشاہ بننے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور میں اگر یہاں مر جاتا تو میرے جیسا امت کے لیے تیار ہوتے ہوتے بھی 40 سال لگ جاتے۔ تیرا کیا ہے، تو مر جائے تو تیرے پیچھے 500 بندے کھڑے ہو جائیں، ہے یا نہیں؟ یہاں پہ کتنے، یہاں پہ ابھی پتہ چل جائے شہباز شریف صاحب گڈ بائی کر گئے ہیں تو بتائیں کتنے لوگ آئیں گے پیچھے، جی مجھے پی ایم بنا دیں، ہیں جی وہ کہیں گے جی پی ایم پرائم منسٹر تو آپ نہیں بن سکتے، پی ٹی ماسٹر بن سکتے ہیں، اس کی اسامیاں ہمارے پاس خالی ہیں، وہ آپ جتنے مرضی بنتے رہیں۔ تو اس لیے بھائی تعارف کروانا ہے نا اپنا، تو وہاں کروائیں تعارف جہاں پہ آپ کے دین کو نفع ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم تو تھوڑی تھوڑی شے میں رعایت کروانے کے لیے اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، اللہ اکبر، آپ بازار جاتے سودا خریدتے نا، کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ میں جناب سید ہوں۔ ایک بار کسی نے کہہ دیا آپ کو، خادم نے، حضور آپ ان کو اگر فرما دیں میں سید ہوں تو ہمیں کو رعایت دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین فرماتے تھے یار 4 ٹکوں کی خاطر میں اپنے نانے کا نام نہیں بیچنا چاہتا، میرے نانے کا نام بہت اونچا ہے، میں ان کا نام نہیں بیچنا چاہتا 4 ٹکوں کی خاطر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر بھی تعارف بندہ کروائے تو وہاں کروائے جہاں نفع دین کو ہو۔ ہم 4 پیسے کے لیے اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، نہ یار ایسا نہ کریں، اس طرح نہ کریں۔ اور گھٹیا بندے کو اپنا تعارف کروا رہے ہوتے جن کو قدر نہیں ہوتی، بالکل تعارف نہ کروائیں۔ اپنا دین کا تعارف، میرے آقا علیہ حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام جب بھی کسی کا ذکر فرماتے تھے نا، حضور علیہ السلام اس کے دین کے حوالے سے کرتے تھے۔ ہاں فلاں بندہ ایسا ہے، ایسی نمازیں پڑھتا ہے، ایسا جہاد کرتا ہے، ایسی نیکیاں کرتا ہے، آقا علیہ السلام جب بھی تعارف کرواتے تھے یوں تعارف کروایا کرتے تھے۔ بتائیں، مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں 30 سال پورے امام احمد رضا کی مجلس میں رہا ہوں، 30 سال میں ایک بار بھی کسی دنیا دار کا ذکر تو دور کی بات ہے، دنیا کا بھی ذکر نہیں ہوا۔ بتائیں کیا زندگی تھی یار ان کی، کیا انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، آپ نے جب رب تعالیٰ کی توحید ان کے دل میں ڈالنی چاہی تو آپ نے پھر توحید کی محبت ان کے دل میں ڈالنی چاہی تو آپ نے پھر اپنا سلسلہ نسب بھی یوں بیان کیا، اپنا تعارف بھی یوں کروایا، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے جناب اپنے ابا جی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ یہاں مزے کی بات دیکھیں، یہاں پہ اسحاق علیہ السلام دادا ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پردادا ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جناب میرے دادے اور پردادے، بلکہ نہ، تینوں کو ابا جی کہا ہے، تینوں کو ابا جی کہا ہے، دادا کو بھی ابا جی کہا ہے اور پردادا کو بھی ابا جی کہا ہے۔ ہاں جی، اس سے ثابت ہوا دادا پردادا یہ ابا ہی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ابا ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں پہ ایک بات اور جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، نہ، یہ تو ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے یہاں صیغہ جمع کا بولا ہے، ضمیر لنا جمع کیا ہی ہے، لی نہیں کہا کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ کیوں شامل کر لیا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان چکے تھے، آپ کی دعوت توحید سے وہ متاثر ہو چکے ہیں، بس ابھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ، ہاں جی، اس لیے آپ نے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، میں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مل جانا، اس عقیدے اور نظریے کا ہمارے پاس آ جانا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر۔
یہ اللہ کا ہم پر بھی فضل ہے اور لوگوں پر بھی فضل ہے۔ اور اگلی بات بڑی کی آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے، میں ولاکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں نا اللہ تعالیٰ کی توحید کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توحید ملی نا، یہ توحید والی نعمت ملی ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اگر مل گئی ہے تو قدر نہیں کرتے ہیں جی، اگر قدر کرتے تو بتائیں آج جو ہے وہ ہمارا حال یہ ہو چکا ہوتا۔ توحید کے معاملے میں جتنی یہ امت بے پرواہ ہو چکی ہے، اتنا کوئی بھی کسی شے کے معاملے میں نہیں ہوئی ہیں جی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، عقیدہ ان کا اتنا کمزور ہو چکا ہے، ٹریکٹروں پہ غلاف چڑھ رہے ہیں یار، ٹریکٹر پہ غلاف چڑھا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ سندھ میں ایک دربار ہے، وہاں پہ خواتین منت مانتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اولاد ہو، اور وہاں جا کے شلوار اتار کے ٹانگ کے آتی ہیں دربار پہ، وہ شلوار پہن کے واپس نہیں آتی پھر۔ بتائیں اتنا بھی بندہ یار گھٹیا عقیدے کا ہوتا ہے؟ اتنا بھی؟ یہ میں قسم خدا کی کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہٹنے کی سزا ہے ہمیں کہ آج ہم یہاں آ گرے ہیں۔ اور اتنا دنیا میں کوئی کتے سے کتا، گندے سے گندا بندہ بھی یہ کام نہ کرے یار جو کام ہم کر رہے ہیں۔ کوئی درخت کو چپٹا ہوا ہے، کوئی کسی شے کو چمٹا ہوا ہے، کوئی کسی شے کو چمٹا ہوا ہے ہاں جی۔ ایک جگہ پہ سنا جناب، وہاں پہ ایک کٹا ہے جناب، اس کو جناب چوما چاٹی کر رہے ہیں، کٹے کو چوم رہے ہیں۔ بتائیں، جانور کو کٹے کو چوم رہے ہیں جی جناب۔ اس نے ٹکر ماری تو بندہ بیمار تھا، وہ شفا یاب ہو گیا، تو بس اس کے بعد جناب پھر سب نے کہا یہ کٹا تو جناب مشکل کشا ہے جناب، کٹا تو جناب یہ سب سے بڑا حکیم ہے ہیں۔ بتائیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی برباد ہوئی ہے قوم، یہ سچی بات ہے، میں کیا کہوں آپ کو۔ پھر یہ جاہل پیروں اور کمینے اور گھٹیا قسم کے لوگوں کے ہاتھ چڑھی ہے۔ پھر یہ رب تعالیٰ کے قرآن پر تو ان کو یقین ہی نہیں رہا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، وہ دعائیں معلوم نہیں ہے ہماری قوم کو کہ آقا علیہ السلام کون سی دعا کس وقت پڑھا کرتے تھے۔ بیماریوں کے لیے آقا علیہ السلام کون سی دعا پڑھتے تھے ہاں جی، کوئی پریشان حال آ جاتا اس کے لیے اس کو آقا علیہ السلام کون سی دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے، کون سے مسائل تھے ہیں، کس کس کے لیے آقا علیہ السلام کون کون سی دعا دیا کرتے تھے، کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں۔ لیکن ہم نے یعنی کہ پیچھے چڑھے ہیں کس کے؟ جاہلوں کے پیچھے چڑھے ہیں، اور پھر جاہلوں نے ہمیں اپنی جہالت میں ایسا پھنسایا ہے، آج ہم نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے، میں ولاکن اکثر الناس لا یشکرون، میں کہ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں شکر ادا نہیں کرتے جی۔ آپ نے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میں او میرے قید کے ساتھیوں یہ تو بتاؤ، ارباب متفرقون، یہ الگ الگ خدا، بکھرے ہوئے خدا، یہ ٹھیک ہیں یا ایک ہی اللہ جو طاقت والا قوت والا وہی ٹھیک ہے؟ سوال کر دیا ان پر آپ نے، میں یہی بتا دوں۔ اللہ اکبر، یہ سوال آپ نے کیا، لیکن یہاں پہ شرک کی ذلت کو اور مشرکین کی ضلالت کو بیان کیا۔ اللہ اکبر، میں ایک خدا کے سامنے جھکنے والا بندہ جو ہے وہ عزت والا ہوتا ہے، جو جگہ جگہ جھکتا رہے، یہاں ماتھا ٹیکے، وہاں ٹیکے، وہاں ٹیکے، وہاں ٹیکے، جگہ جگہ جناب ماتھے کو رگڑتا رہے، ذلیل و رسوا ہوتا رہے۔ میں یہ بتا دوں یار، وہ عزت والا ہے یا ایک ہی بارگاہ میں جھکنے والا بندہ عزت والا ہے؟ ام اللہ الواحد القہار۔ اللہ اکبر، کیا کلام ہے یار حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اس کلام میں ایسی چاشنی ہے، اس کلام میں ایسی کشش ہے۔ ام اللہ الواحد القہار، میں یا پھر وہ اللہ جو واحد ہے، یکتا ہے، کوئی ہے نہیں اس جیسا، لیس کمثلہ شیء، القہار، وہ زبردست بھی ہے، وہ قوت والا بھی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے طاقت میں، قوت میں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں بتاؤ، ان شانوں والا خدا ایک ہی بہتر ہے، یہ جگہ جگہ ماتھا رگڑتے رہو، ناک گھسیٹتے رہو، وہ تمہارے لیے اچھے ہیں؟ کس انداز میں آپ نے شرک کی مذمت کو بیان کیا ہے، اور شرک کی جب مذمت ہوئی تو توحید کا حسن کھل کے سامنے آ گیا ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تو آپ نے جیل میں بیٹھ کے حکمران کا عقیدہ اور اس کے سارے ماننے والوں کا عقیدہ، پورے ملک کے عقیدے کے خلاف آپ نے بغاوت کی۔ کہاں پہ کی؟ جیل میں بیٹھے ہوئے کی، جیل میں بیٹھے ہوئے کی۔ اس سے جو ہے نا ہمارے علماء کو بھی چاہیے سبق حاصل کریں کہ وہ بھی جناب جہاں بھی بیٹھے ہیں، چلو جیل ہی سمجھ لیں یار، حق تو کہیں، توحید تو بیان کریں، توحید کا نعرہ تو لگائیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھی دیکھو بھائی، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، میں کہ یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو نا، یہ صرف نام ہی ہیں، جو نام تم نے رکھے ہیں تمہارے بڑیروں نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند نہیں آئی اس پر، یہ بے سند ہے، بے دلیل ہے، ہاں جی، ایسے بے ہنگم سا اور بے سرا سا کام ہے کہ تم جناب جا کے جناب بتوں کی پوجا کرو، اللہ کے علاوہ اوروں کو جناب معبود سمجھ لو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صرف نام ہے، ان کی کوئی حقیقت ہے کوئی نہیں۔ ہاں جی، ایک کمپنی ہوتی ہے وجود رکھتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جس کا صرف نام ہوتا ہے۔ ہاں جی، بتائیں دونوں میں فرق ہے یہ نہیں؟ ہاں جی، ایک صرف نام ہے بس، اور ایک وہ ہے حقیقی خالق اور مالک ہے۔ ہاں جی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہاں جی، وہ تو یعنی کہ سارا کچھ ذاتی طور پر اسی کا ہے، وہ سارا مالک ہے ہر شے کا وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باقی فرمایا، ان الحکم الا للہ، میں حکم صرف اللہ کا ہی ہے، بس اللہ کا ہی حکم ہے۔ یہاں پہ آپ نے ان کو تسلی بھی دی، میں کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے حکم سے ہم جیل میں نہیں آئے، ان الحکم الا للہ، یہ مرضی مشیت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ مشیت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، میں کہ اسی نے حکم دیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، آپ نے میں یہ ہے وہ سیدھا دین جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ درست دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اسے بھی نہیں جانتے، نہ توحید سے واقف ہیں، نہ دین سے واقف ہیں، نہ شریعت سے واقف ہیں۔ میں جو تمہارے سامنے میں نے بیان کیا ہے، بحمد اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی تبلیغ سے یہاں جیل میں بیٹھے ہوئے یہی پہلے دو بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، یہی دو بندے، ایک تو کلمہ پڑھا اس نے، ساتھ ہی جناب اس کو باہر نکالا، وہ جو روٹیاں والا تک کوک تھا ان کو تو انہوں نے لٹکا دیا، اس کو ایمان کی حالت میں گیا، اور دوسرا جو ہے وہ ایمان قبول کر لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، بعد میں وہ آزاد ہوا، بادشاہ کی ڈیوٹی پہ گیا، ادھر یوسف علیہ السلام آزاد ہو کے آئے، پورے مصر میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔